السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہماری سورہ ہود سٹارٹ ہو رہی ہے۔ کل ہم نے جو سورہ یونس ہے اس کو کمپلیٹ کیا تھا، اور سورہ ہود جو کہ 11ویں پارے میں ہی آتی ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئیں ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کے لیے، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ ایک مدت خاص تک تمہیں سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یہ ہے استغفار کے فائدے کہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کو دنیا میں بھی اللہ کی نعمتیں ملیں گی، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ بتا دے گا۔ حسن بصری نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو اجرت پر رکھا تو سارا راستہ وہ دو جملے بولتا، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ تو حسن بصری نے کہا کیا بات ہے، تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بولتے، یہی دو باتیں کرتے جا رہے ہو، یہی دو وظیفے پڑھے ہو۔ اس نے کہا میں نے آدھا قرآن حفظ کر لیا ہے اور میں نے یہ نتیجہ دیکھا ہے کہ بندہ دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا نعمت کی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں، یا اسے الحمدللہ کہنا ہوتا ہے یا استغفر اللہ۔ حسن بصری کہنے لگے اے حسن، یہ مزدور تم سے زیادہ سمجھدار ہے، یا ہم پر کوئی مشکل ہوتی ہے یا تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو استغفار اس مشکل کو دور کرتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ استغفار کے فائدے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ دیکھو یہ لوگ جب اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اور اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں رکھتے ہیں۔ سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، نہ انسان، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ہر ایک کا رزق مختلف ہے، ہر ایک جیسا رزق تو نہیں کھاتا، تو سب کا بندوبست اللہ ہی فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے اور کہاں سونپا جائے، یعنی اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں کہاں رہ رہا ہے اور مرنے کے بعد اس نے کہاں مٹی کے کس حصے میں جانا ہے۔ جس طرح سب کے کھانے مختلف ہیں، ایسے ہی سب کے گھر بھی مختلف ہیں۔ بے شمار مخلوق مختلف انداز میں زندگی بسر کرنے والی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان میں سے ایک ایک کا ٹھکانہ، ایک ایک کا ایڈریس اللہ کو معلوم ہے۔ وہ تبدیل کر لیں، تبدیل کر کے جہاں جائیں وہاں کا بھی معلوم ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ عرصے تک ہمارا کسی سے رابطہ نہ ہو تو اس کا فون نمبر یا ایڈریس ہی کھو دیتے ہیں اور نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شخص کہاں گیا۔ آپ کے ساتھ اسکول میں گریڈ 1 میں، 2 میں، گریڈ 10 وغیرہ میں جو آپ کے ساتھ دوست پڑھتی تھیں وہ آج کہاں ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ کے رب کو معلوم ہے کہ ان میں سے کون زندہ ہے، کون فوت ہو چکا اور کون کہاں ہے۔ وہ صرف دنیا کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی کس کا جسم، کس انسان، کس پرندے اور کس کوے کا، حتیٰ کہ وہ پہلا کوہ جس کوے نے دفن کر کے انسان کو دفنانا سکھایا تھا، وہ آج کہاں دفن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور حابیل کی قبر اور قابیل کی قبر کہاں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور پہلا انسان زمین کے پیٹ میں گیا تو اس کا ٹھکانہ بھی پتہ، اور آخری انسان تک۔ یہ علم کیا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہے؟ ہرگز نہیں۔
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل طاقت ہے، اللہ رب ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم لکھا ہوا بھی ہے، ریکارڈ بھی ہے، رجسٹرڈ بھی ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا اور پانی کے اوپر عرش کو بنایا، اور اس عرش کے اوپر ہمارا رب ہے، یعنی انتہائی بلند و بالا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی چیزوں کو تخلیق کیا۔ عرش پہلے ہی سے موجود تھا، یعنی عرش کی تخلیق باقی مخلوق سے پہلے ہوئی، اور پانی کی تخلیق جس کا یہاں ذکر ہے وہ باقی مخلوق سے پہلے، اور پھر باقی چیزوں کو پانی سے پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، یعنی ساری کائنات کی تخلیق، اور پھر اس میں اس زمین کی اور زمین کے اوپر انسان کی اور انسان کو دی جانے والی آزادی، یہ سب کچھ ایک خاص مقصد کے تحت ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ ایو احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں کی کوئی مصیبت سزا ہے اور نہ ہی یہاں کی کوئی نعمت محض راحت ہے یا انعام ہے۔ اس زندگی میں ملنے والی ہر تکلیف اور زندگی میں پیش آنے والی ہر مصیبت، ہر حادثہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے، اور اسی طرح یہاں ملنے والی جتنی بھی نعمتیں اور عیش و عشرتیں، وہ سب کے سب انسان کے لیے دراصل امتحان کے پرچے ہیں۔ انسان دونوں حالتوں میں آزمایا جا رہا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تمہیں خیر اور شر دونوں ذریعوں سے آزما رہے ہیں۔ اور آزمائش ہے کس چیز کی؟ ایُّکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اعمال کی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمیں زیادہ فکر اپنی شکل و صورت کی اور اپنے رزق کی اور اپنے مستقبل کی، جبکہ رزق کا سارا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے، اور وہ جس کو جتنا چاہے دیتا ہے، جتنا جس کے مقدر میں ہے اتنا وہ اس کو دے گا، لیکن ہم زیادہ رزق کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اسے اسی طرح پا لے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی یہ تو یقینی بات ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو رزق اس کے لیے لکھا ہے وہ کھا کے ہی اس دنیا سے جائے گا۔ لَإِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اب اگر آپ کہتے ہیں لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے کہ یہ تو سری جادوگر ہے۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے انہیں روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج انسان اپنی آزادی کی بنا پر من مانی کر رہا ہے، لیکن یہ صرف وقتی ہے، محدود وقت کے لیے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی جلد پکڑ ہو جائے گی اور پھر وہ کہیں بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، اگر کبھی ہم انسان کو نعمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں، یعنی اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہ اس حالت اور کیفیت کو بتایا گیا ہے جب انسان کے اوپر نعمت کے بعد کوئی پریشانی آتی ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل درد پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے کہ ساری مشکلیں دور ہو گئیں، ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ یعنی نعمت جانے کے بعد ڈپریسڈ، مایوس، اور نعمت کے واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ اکڑنے لگتا ہے اور اپنی شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے۔ ہاں، ان دو کیفیات سے، یعنی مایوسی بھی ایک انتہائی کیفیت ہے اور دوسری طرف فخر اور تکبر بھی ایک ایکسٹریم کیس ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں جو بہترین حال کس کا ہوتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ان لوگوں کا جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جب تکلیف آئے تو انسان صبر کرے، اور جب اچھے حالات ہوں تو عمل صالح کی کثرت کرے۔
ایسے لوگوں کے لیے پھر جیسے شروع میں بتایا گیا کہ ہر حال میں انسان کا امتحان ہے، تو ایسے ہی لوگ دراصل امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان کی کامیابی کس چیز سے ہے؟ بخشش اور اجر کبیر سے، بہت ہی بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہو اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو اللہ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے لیے کوئی مقام، کوئی بلند مقام اللہ نے لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال تک کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو جسمانی طور پر یا تو کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا اس سے مال چلا جاتا ہے، یا اولاد کی طرف سے کوئی آزمائش میں جو ہے وہ اسے پڑ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی بھی توفیق دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اس مقام کے اور مرتبے تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی تکلیف کے آنے، رنج و غم، پریشانی، حتیٰ کہ نیند کے نہ آنے پر بھی پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ یہ نعمت اگر میں اسے وقتی طور پر نہیں دے رہا تو بندہ کیا کرتا ہے، پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا اس چیز کو آڑ بنا کر وہ اپنی باقی تمام کاموں کو خراب کر لیتا ہے یا پھر صبر کرتا ہے۔ تو کچھ بھی تکلیف ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اصل میں وہ انسان کے درجے بلند کرنے کا ایک بہانہ ہوتی ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ صبر اور عمل صالح کی کثرت ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں دوسری بار آ رہی ہے، اور یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر انسان کی پوری زندگی کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کے آبا و اجداد کون تھے، اس کی زندگی کہاں بسر ہوئی، کہاں فوت ہوا، تو انسان کے ایسے حالات تو کسی کو بھی نہیں پتا، اس لیے کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ انسان کے لیے کوئی ضابطہ یاد بنائے، انسان کے لیے کوئی گائیڈ لائن دے جو اس کو واقعی سوٹ کرتی ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو کہ انسان کے اول اور آخر سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں کے اٹریکشنز ہیں اس میں، اور صرف اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور انہیں اس کا فائدہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی جس دنیا کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اس کوشش کو ہم کامیاب کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، یعنی یہ اس انسان کی اپنی پسند ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے یا پھر آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے، مد نظر رکھتا ہے۔ اگر وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کام نہیں کرتا اور وہ اس کے سارے کاموں کا صلہ دنیا میں چاہتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب اس کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، جیسے مختلف قوموں کے ساتھ ہوا، قوم فرعون وغیرہ کے ساتھ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا،
اور اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اس کے لیے نفع مند ثابت ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے لیے دیتا تھا اور اس میں شہرت اور تعریف چاہتا تھا، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب روز قیامت میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا شہرت کے لیے کر رہا تھا، اس نے ایک دن بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو جو شخص آخرت کو بھول کر صرف دنیا کی شہرت تعریف کے لیے یا دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہے، اس کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی کام چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، وہ کرتے ہوئے وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ رہنا چاہیے۔ اگر دل میں شیطان وسوسہ ڈالنے لگے تو فوراً اس جملے کو دہرا لیجئے، مجھے اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنا ہے، میرا یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس نیکی سے نہ رکیں، کیونکہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا فائدہ اس کام کو کرنے کا، میری تو نیت ہی خراب ہو رہی ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، پھر بہتر ہے میں یہ کام ہی نہ کروں۔ نہیں، کام نہیں چھوڑنا، شیطان تو آپ کے پاس آیا ہی اس لیے ہے وسوسہ ڈالنے کو کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ وہ نہیں چاہتا اور وہ یہ نہیں چھوڑتا اور اپنے دل کو موڑ لینا ہے۔ جیسے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی کسی غلط راستے کی طرف جانے لگے تو کیا آپ گھر واپس چلے جاتے ہیں، مجھے اب جانا ہی نہیں ہے آگے؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے سمت کو درست کر لیتے ہیں۔ تو نیت بھٹکے تو نیک نیت کو درست کر لیں، نہ کہ اپنی منزل پر جانا چھوڑیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قلبہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ پھر دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی ایک گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے اس کا وعدہ ہے، وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا، یعنی شرک کیا تھا، اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ خود کسی کی سن سکتے ہیں اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں، نقصان اٹھائیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، یعنی صرف نیک اعمال نہیں بلکہ عمل کر کے بھی روتے رہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں، ابھی اور کرنا چاہیے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوا اندھا بہرا اور دوسرا وہ دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے سبق نہیں لیتے؟ یعنی دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتے، اسی طرح حق کو پہچاننے والا اور حق کا انکار کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ایک روز دردناک عذاب آ لے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں اراذل تھے، یعنی گھٹیا لوگ تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی،
اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔ دنیا کی ظاہری زندگی کا دھوکہ، اس میں جو شخص بھی مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ حق کو نہیں پا سکتا۔ قوم نوح ظاہریت پرست تھی، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا مال و دولت اور چکا چوندھ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پیغمبر تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ ایسے شخص جس کے پاس دنیا نہیں وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ حق ہے۔ دیکھیے، کبھی بھی کوئی شخص بات کر رہا ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر کہنے والا بات ٹھیک کر رہا ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دنیاوی درجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے کہ ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی ہم ہی تو سب چیزوں میں آگے ہیں، سارا فضل اور رحمت تو ہم پر ہی ہے، تو پھر تم کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو؟ بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپکا دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تمام پیغمبر یہی بات کرتے ہیں، یعنی جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اس نے سب سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کے لالچ سے خالی کیا، یعنی لوگوں کو دین پہنچانا ایک بہت نوبل کام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو وہ علم دے، سمجھ دے، صلاحیت دے، توفیق دے، موقع دے، وقت دے، وسائل دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، تو اسے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اسی لیے ہر پیغمبر نے آ کر ساتھ یہ ضرور کہا کہ ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، ہم دنیا کمانے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے، ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ تو اس لیے اسألکم علیہ مالا، میں مال نہیں مانگتا تم سے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اپنی خالص نیت کے ساتھ بالکل صاف دل ہو کر اپنا کام کیے چلا جائے، لیکن اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز بطور انعام آتی ہے تو اسے لینے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن سعد مالکی کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صدقے کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہیں وصول کردہ مال لا کر ادا کر دیا تو انہوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا، انما عملت للہ و اجری علی اللہ، میں نے تو یہ کام محض اللہ کی خاطر کیا اور میرا اجر اللہ نے دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے کام کی مزدوری دی، تو میں نے بھی تمہاری جیسی بات کہی۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں تمہارے مانگے بغیر کوئی چیز دی جائے تو کھا اور صدقہ کرو۔ تو پھر اس کو اپنے پاس نہ رکھ لو مال بنا کر کہ مال کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے، بلکہ اسے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹ دو۔ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، کیونکہ قوم نوح کے سرداروں کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کی مجلس میں جو غریب لوگ ہیں انہیں یہاں سے اٹھا دیجئے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، یعنی ان کی جو قدر و قیمت ہے ان کی ظاہری حالت کے درست نہ ہونے کے باوجود وہ رب کو معلوم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہی کھلے گی کہ کس کا مقام کتنا ہے، کون اللہ کی نگاہ میں کتنا اونچا مقام رکھتا ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، ناسمجھی کا معاملہ کر رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے، یعنی تمہیں اس کی بھلائی اور خیر نظر نہیں آتی لیکن مجھے نظر آتی ہے۔ ان کے اندر کتنی بڑی خیر ہے
کہ انہوں نے حق کا پیغام قبول کر لیا۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتینا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ دردناک عذاب لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اگر تم سچے ہو، نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روکو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ ام یقولون افترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے حرکتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ انہم مغرقون، بے شک یہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آنکھوں کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْنَ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی کو ہماری آنگاہوں کے سامنے بناؤ۔ مسند احمد کی اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں، یہ مسند احمد کی روایت میں بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آنکھیں درست ہیں، کیونکہ دجال اپنے آپ کو خدا بتائے گا، جھوٹا الہ بتائے گا، تو یہ پہچان دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكِ، اور وہ کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهَا، اور اس قوم کے سرداروں میں سے جو بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے یعنی کیا مذاق اڑاتے تھے کہ ظاہر ہے وہاں پہ کوئی پانی اور ایسی کوئی سسٹم نہیں تھا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ نبی ہے جو خشکی پر کشتی چلانے لگا ہے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی، یعنی آپ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، اس میں سوار کرو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی 950 سال کی تبلیغ کے بعد کہا جاتا ہے صرف 80 کے لگ بھگ کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، یعنی اتنی ہٹ درم قوم تھی۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے سوار ہوتے ہوئے کشتی، خاص طور پہ کشتی پر اور عام طور پہ گاڑی میں بیٹھ کے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی موج کبھی آپ ساحل سمندر گئے ہیں، کبھی موجیں اٹھتی دیکھی ہیں آپ نے کس طرح وہ دھکیلتی ہیں نا، اور کہاں یہ پوری کی پوری عمارتیں، بلڈنگز بھی اونچی، یعنی اتنی اونچی موج کسی سمندر کی یا پانی کی جیسے سونامی کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور ایک فاصلے پر تھا، نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، ادھر آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں
جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو نبی کا بیٹا جنہوں نے ایک دو دن اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ 950 سال، اور صرف ذاتی عبادت نہیں بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، جب ان کا اپنا بیٹا بھی نہیں مانا تو اس کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی گئی۔ اس لیے کوئی انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں تو سید ہوں، سیدوں کی اولاد ہوں، اور ہمارے خاندان میں بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء یا فلاں فلاں شہید ہے اور وہ ہماری سفارش کروا لیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ نہیں، کسی بھی بھروسے پر نہیں کر سکتے، ہم اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک باپ کا دل کیا ہوتا ہے بیٹے کے لیے، بیٹا کیسا ہی نافرمان ہو، باپ باپ ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے خیر خواہ ہی ہوتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے آخر وقت تک۔ اور اس سے نوح علیہ السلام کی خیر خواہی بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے آخری لمحے تک اپنا فرض ادا کیا، اسلام کی دعوت دیتے رہے، چھوڑا نہیں، لیکن اس نے نہیں مانا تھا اور نہ مانا۔ قیامت کے دن سب الگ الگ اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کا باپ بیٹا نہیں ہوگا۔ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگیں قیامت کا دن یاد کر کے رو رہی ہوں، کیا اس دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جن میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا معاملہ خود بھگتنا ہوگا۔ جب میزان نصب ہوگا، یعنی تولے جائیں گے میزان میں رکھ کے انسان اور انسان کے اعمال، جب لوگوں کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اور جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ دو لوگوں کے مل کے اکٹھا چلنے کی تو اس پر جگہ ہی نہیں ہوگی نا، اس پل پر واحد پٹی سنگل سٹرپ پر خود ہی چلنا ہوگا۔ تو ایسے دن کے لیے انسان کو اپنے لیے کچھ عمل کر لینے چاہیے، کوئی کچھ کمائی کر لینی چاہیے اور غفلت سے نکل آنا چاہیے، ورنہ بہت سی تعویلیں کر کر لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا کیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ تو جودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کردستان کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے موجودہ ترکی میں، اور کچھ لائٹس کے ذریعے اس کشتی پر لائٹس کے ذریعے اس کشتی کے نشانات دیکھے گئے۔ پھر لوگوں نے وہاں جا کر نوح علیہ السلام کی کشتی کے کچھ ٹکڑے وغیرہ بھی اٹھائے ہیں، یعنی آپ نیٹ پر اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے کس طرح سے وہاں پر ٹکی تھی، اور پھر اس کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ وہ مٹی اور وہ چٹانیں پڑ گئی اور یہ دفن ہو گئی، لیکن اب اس کو نکالا جا رہا ہے، اور چونکہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی بڑی کشتی ہے، اتنے بڑے سائز کی کشتی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ سے الگ سے رومز بنے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہر نسل کا جانور لیا گیا تھا تو اس جانور کی جسامت اور حیت کے اعتبار سے اس کشتی کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے، کہ ہر طرح کا موٹا پتلا بڑا اونچا ہر قد کا اور ہر جسامت کا جانور بھی اس کشتی میں چونکہ شامل تھا، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کشتی نوح علیہ السلام سے بنوائی تھی۔ آیت نمبر 45، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، ظاہر ہے باپ کا دل تھا۔ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے، یعنی تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، تیرا فیصلہ درست ہے، مگر وہ میرا بیٹا تھا، میرا گھر والوں میں سے تھا۔ ایک قدرتی اور فطری محبت، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانوں کا دل ہوتا ہے، انسانوں والے جذبات ہوتے ہیں، محبت کے رشتوں کے لیے ان کے اندر محبت ہوتی ہے، اور پتھر دل لوگ نہیں ہوتے یا فرشتے نہیں ہوتے جن کے اندر کوئی جذبات نہ ہو۔ کالا یا نوح انہ لیس من اہلی، کا جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، وہ ایک بگڑا ہوا کام ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہٰذا اس کے بارے میں تو مجھ سے بات نہ کر جس کا آپ کو کوئی علم نہیں، کہ اس میں کیا حقیقت تھی، کیا مصلحت تھی، کیا مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نہیں دی اور وہ اس انجام کو پہنچا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا۔
انی آئزو کا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکونا من الجاہلین کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے خفا نظر آتے ہیں کہ آپ کو ایسی دعا کرنے میں کبھی حق نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن پھر انبیاء کس طرح شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں، منافقت کرنے والوں کی سفارش کریں گے۔ وہ نہیں کریں گے، کیوں؟ جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جن کے حق میں اجازت دے گا بس انہی کی شفاعت کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی ایسی دعا کروں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اب جو نوح علیہ السلام کو اپنی فکر لگ گئی کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی ناراض نہ ہو جائیں۔ دیکھیے اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈرا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال نوح علیہ السلام ہے۔ کبھی بھی چھوٹا موٹا کوئی کام کر کے کسی ذوم میں مبتلا نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے راستے میں بہت کچھ کر لیا، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اس واقعے میں بہت بڑے سبق ہیں کہ بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو۔ اور بعض دفعہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسی کیسی جہالت کی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں، یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو جلد بازی میں یا لا علمی میں، ناسمجھی میں، بے وقوفی میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پہلے بتا دیا گیا کہ پیشن گوئی کر دی گئی کہ آج تو یہ زمین کے اوپر صرف نیک لوگ باقی بچیں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ان کی اولاد میں سے کچھ نیک لوگ اور کچھ بد لوگ ہوں گے، پھر نیک ہی بچائے جائیں گے اور بد لوگ پھر اسی طرح سزا دیے جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، ان کے نیک لوگ بچا لیے گئے اور برے لوگ سب برباد کر دیے گئے۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ تو قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں عبرت اور نصیحت کے علاوہ ایک اہم سبق اور ایک اہم مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا تھی۔ یہ مکی صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے غم کر کر کے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں رہتے تھے۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، نوح علیہ السلام نے تو 950 سال کام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے پریشان ہیں، صبر کیجئے۔ اور ہم سب کو بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی سے مایوس نہ ہو کہ یہ تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا اور کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ پر امید رہیں کہ کسی شخص کو کتنا بھی بڑا گناہ کرتے دیکھیں تو بھی سوچیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی، ہرگز نہیں۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کیجئے، انجام کار متقیوں کے حق میں اچھا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، پیغمبر اپنی قوم کے بھائی کہلاتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہنے لگے اے میری قوم، کتنا محبت کا انداز ہے ان کا، اے میرے بھائیو اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تم نے تو محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے رزق کا ذمہ دار اس کے اوپر ہے اور وہ مہیا کرے گا۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہیں نظر نہیں آتا کہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی مال نہیں چاہیے، میں بے غرض ہو کر پوری خیر خواہی کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری بات مان لو۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، بارشیں برسیں گی استغفار کی کثرت سے۔
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت عطا کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو، یہاں پھر استغفار کے فائدے بتائے گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کہو اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامعہ ہیں، یعنی دنیا کے لیے بھی مانگو اور آخرت کے لیے بھی۔ تو اس دعا کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں لکھ لیں، بلکہ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی ورزقنی۔ اس کے علاوہ بھی ایک ورژن ہے اس کا، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی۔ جو بھی آپ کو یاد ہوا ہو اس کو پڑھیے۔ جو شخص کی دعا پڑھتا ہے تو گویا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگ لیتا ہے۔ آپ کے پاس نماز کی کتاب ہوگی، اس میں 2 سجدوں کے درمیان کی دعا یہ لکھی ہوئی ہوگی، اس کو ضرور یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں۔ آیت نمبر 53، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جب اس کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو اس سے ملتی جلتی دعا آتی ہے کسی کو جس میں پیشانی کے بارے میں بال اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہونے کا ذکر ہے۔ اللہم انی امت عبدک وابن عبدک، اگر خواتین پڑھ رہی ہیں تو اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک پڑھیں گی۔ ناصیتی بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، پوری طرح اللہ تعالیٰ میں تیرے قبضے میں ہوں، پوری طرح تیرے کنٹرول میں ہوں، اس لیے میری ساری ضروریات بھی تو ہی پوری کر اور میرے رنج اور غم کو اور دور کر اور اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، آمین۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں خود تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، ان کو یہ وارننگ دے دی گئی اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، ان کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ ان کے بگڑنے اور بھٹکنے کی کیا وجہ تھی؟ ایک طرف پیغمبر تھا اور ایک طرف جبار عنید، تو انہوں نے پیغمبر کی بات چھوڑ کر سرکش سرداروں کی بات مانی، کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے، ظاہر میں جو طاقتور نظر آتا ہے اس کو طاقتور سمجھ لیتا ہے اور اسی کی بات مان لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھتی ہوگی، اور وہ 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے،
ہر سرکش جبار پر اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر اور تصویر بنانے والوں پر۔ یعنی ہاتھ سے جاندار کی شکل بنانا، اسکیچ وغیرہ بنانا، درختوں کی، پہاڑوں کی، پتھروں کی، پھولوں کی تو بے شک آپ جتنی مرضی بنائیں، لیکن کسی جاندار کی ہاتھ سے مکمل تصویر نہیں بنائیں گے۔ اگر کچھ بتانے کے لیے ضرورت پڑے تو صرف ایک اشارے کے طور پر کچھ کر لیں، لیکن حقیقی ایگزیکٹ تصویر نہ بنائیں اور نہ ہی مجسمہ بنائیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لیکن یہ لوگ دنیاوی جبار و عنید کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نہ مل سکا۔ قالو یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو بھی نواز دیا تو اس کی بعد مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ ایک کے بعد ایک قوم کا یہی انجام ہو رہا ہے۔ اس میں سے صالح لوگ بچتے رہے، پھر ان کی اولادوں اور نسلوں میں بگاڑ آ جاتا، پھر اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے لوگوں کو ختم کرتے اور صالح لوگوں کو زمین میں زندہ چھوڑتے، پھر وہ ان کو پنپنے کا موقع دیتے ہیں، دنیا کی خوشحالی دیتے ہیں اور دنیا کی خوشحالی پا کر ان کے بچے پھر بگڑ جاتے ہیں اور پھر ان کا وہی انجام ہوتا ہے۔ یعنی ایک کے بعد ایک قوم اسی تجربے سے گزرتی رہی۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اور ماں باپ نیک ہوں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہمارے ماں باپ نیک تھے وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ قیامت کے دن یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ آپس میں جدائی ڈال دے گا، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ فلا انصاب بینہم، سورہ مومنون میں آتا ہے سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، سوائے متقی لوگوں کے کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا۔ اس لیے انسانوں کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے اور صرف ایک چانس ہے ہمارے پاس اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کا، اس کو کسی بھی قیمت پر کسی کے دباؤ میں آ کر کسی بھی وجہ سے کھونا نہیں چاہیے۔ اور نیکی کا جو کام کرنے کے ہیں ان کی ترتیب وار آپ لسٹ بنا کر ایک کے بعد ایک کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ سارا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ نہ کریں کہ پسند کی چیز لے لیں اور باقی دنیا کے لیے ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور جو دنیا کا ہے وہ دنیا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حصہ اللہ تعالیٰ ہی کو دیں اور جو دنیا کے کام ہے بس اتنا وقت دنیا کے لیے رکھیں، لیکن آخرت کے لیے اپنے اس چانس کو کھونا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ بیٹے کی خوشخبری، ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام جو ان کی بیوی تھی شاید 90 سال کی تھی۔ کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ اس مشتبہ ہو گیا ان سے اور دل میں ان سے خوف پیدا ہوا، کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔
انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی، اور پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ سارہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی، جیسے میں نے بتایا۔ تو 90 سال کی خاتون بچے کو جنم دے، انسان کو یقین نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے جو کام چاہے لے لے۔ بولی یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ یہ برکتیں آج تک ہیں۔ ہم درود شریف بھی اسی لیے پڑھتے ہیں، سب پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں یہ درود شریف پڑھنے کا کہا گیا۔ کسی نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ سارے پیغمبروں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام پر ہی یہ درود کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، وہ تمام انبیاء کے باپ ہیں، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے اور رسول آئے وہ سب ان کی اولاد میں سے تھے، تو ان کا مقام باقی سب کے مقابلے میں بلند ہے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کا مقام پھر باقی تمام پیغمبروں سے بھی بڑا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوئی، یعنی جب گھبرانے لگے، تو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دے دی، بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور اولاد کی بشارت اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ یہ دو چار لفظ ہیں، لیکن ایک مومن بندے کی زندگی کا عملی نمونہ ہے کہ وہ ذاتی خوشیوں سے خوش ہوتا ہے کہ اسے بیٹے کی خوشخبری ملی خوشی ہوئے، لیکن اس سے زیادہ انہیں فکر کس کی تھی؟ قوم لوط کی۔ فوراً قوم لوط کے بارے میں پریشان ہوئے کہ ان پر عذاب آنے لگا ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے اور وہ ملیا میٹ کر دیے جائیں گے، وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ یعنی بیٹے کی خوشخبری بھول گئے، اور وہ خوشی ایک طرف، اور ایک طرف وہ دور پار بیٹھی قوم جس کی شامت آنے والی تھی، ان کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ یجادلنا فی قوم لوط کہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ٹال دیں۔ کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم البتہ بہت حلم والے، بردبار اور بہت آہیں بھرنے والے نرم دل انسان تھے، جو اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرتے تھے۔ یہ تھی ان کی صفات۔ اگر ہمارے سامنے دو چیزیں ہوں اور پھر یہ خوشخبری کوئی معمولی خوشخبری یا عام شادی شدہ جوڑے کو ملنے والی خوشخبری نہیں تھی کہ جن کی شادی کو کچھ عرصہ گزرا ہو اور ان کا جو حمل کا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ گیا اور وہ خوشخبری منا رہے ہوں، یہ وہ خوشخبری نہیں تھی۔ یہ وہ خوشخبری تھی جو 100 سال کی عمر میں ملی تھی، جبکہ بیوی بالکل بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بالکل غیر معمولی یعنی ان یوزول اتنی بڑی خوشخبری پا کر بھی اپنا فریضہ نہیں بھولے، لوگوں کے لیے اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، کچھ خوشخبری ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، دوسری طرف دین کا بھی کوئی کام ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے نا، شادی کی خوشخبری ملی تو صحیح، سب کام چھوڑ چھاڑ، سب ذمہ داریوں سے بھاگ، اب گھر رہنا ہے، شادی کی تیاری کرنی ہے، اب بہت کام ہے، کام تو ساری زندگی کرنے ہیں، لیکن یہ بھی تو کام ہے کسی کا، اللہ تعالیٰ کا کام بھی تو کوئی کام ہے نا، یا یہ کام نہیں، یہ آخرت کی تیاری ہے، جنت کے گھر کی تیاری۔ شادی کی تیاری دنیا کے گھر کی تیاری ہے، اور دین کے راستے میں کیا جانے والا کام، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جانے والی خدمت، یہ جنت کے گھر کی تیاری ہے۔ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی گھر کی خوشخبری ملتے ہی ہم آخرت کی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں، اور دنیا کا کوئی کام سامنے آتے ہی ہم آخرت کا کام بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا کوئی معمولی کام نہیں، یہ وہ معزز کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے لیا۔ اس کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کے مطابق اسے وقت دینی چاہیے، اسے اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ دنیا کے بکھیڑوں میں گم ہو کر اس کام کو ایک طرف کر دیں انسان، تو جو ملنا تھا وہ مل گیا اور اسی کو منزل بنا لیا اور باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بہت محنت کرتے تھے، راتوں کو بھی بہت کم سوتے تھے۔ ان کے بیٹے نے جب ان سے کہا تو کہنے لگے سونے کی جگہ تو جنت ہے، جنت میں جا کر سوئیں گے، وہاں آرام کریں گے،
اور قبر میں تو سونا ہی سونا ہے، یہ دنیا تو کام کی جگہ ہے۔ اگر ہماری ساری دلچسپی صرف عیش و عشرت میں ہی رہ جائے تو پھر آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہم نے؟ تو یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جن چیزیں ہمیں اپنے مقصد سے نہ بہکائیں، مقصد سے دور نہ ہٹائیں، مقصد کو نہ بھلا دیں۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے میں نہیں پھر سکتا۔ یعنی قوم لوط پر عذاب۔ قوم لوط دنیا میں ایک ایسے جرم میں مبتلا تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ہم جنس پرستی، ہوموسیکشولیٹی، یعنی مرد کا مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا۔ یہ عمل انتہائی مکروہ عمل ہے، ہمارے دین میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ یعنی مردوں کے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ عملے قوم لوط ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی عورت کے ساتھ بغیر کپڑے کے ایک بستر میں لیٹنے سے منع فرمایا۔ عورت کا عورت سے جسمانی تعلق اس درجے کا تو نہیں ہوتا جو مرد کا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ممنوع ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس فعل کو ملعون کہا ہے، یعنی لعنت کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، اور اللہ نے اس پر بھی لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس طرح اس شخص پر بھی لعنت ہے جو کسی جانور پر پڑے، وہ شخص بھی ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ یعنی اتنا گھنونا عمل ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف تو عورت کا حق مارا جاتا ہے اور دوسری طرف انتہائی غلیظ فعل ہے۔ اور ہم جنس پرستی میں یاد رکھیے شادی شدہ ہونے کی بھی شرط نہیں، صرف بلوغت اور عاقل ہونے کی شرط ہے۔ اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو ایسا فعل کرنے والے پر حد جاری کی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کنوارا مرد اگر عمل قوم لوط کرتا ہو تو پکڑا جائے تو اس سے بھی رجم کیا جائے گا، یعنی ان کے نزدیک اس کی سزا اتنی سخت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو، کیونکہ پھر یہ مرض زہر آلودہ مادے کی طرح وائرل ہو جاتا ہے، اور ایک سے مقصد پورا نہ ہوگا تو کسی اور کو اپنا شکار بنا لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا، اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنسار کر دو، ان دونوں کو اکٹھا سنسار کر دو۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ یعنی دونوں ہی مجرم ہیں، غلط کام کرنے والا اور کروانے والا۔ تو اس لیے اس کام پر جو عذاب آیا وہ باقی قوموں کے مقابلے میں سخت تھا، اور اس قوم میں سے لوط علیہ السلام خود اور ان کی 2 بیٹیاں بچی تھی، اور باقی ان کی بیوی اور پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی، اور ان پر آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے۔ اسی بستی کو اوپر لے جا کر آسمان سے پٹخا کر نیچے مارا گیا، یہ زمین میں دھس کے ان کے اوپر پانی آ گیا، ان کے اوپر آگ آئی، یعنی ہر طرح کے عذاب جو دوسری قوموں کو ایک ایک عذاب آیا، سارے عذاب ان پر اکٹھے کر دیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا غضبناک ہوتا ہے۔ اور جب وہ ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر لوط علیہ السلام کی طرف گئے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوا۔ لوط علیہ السلام کیوں گھبرائے؟ کیونکہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ کہنے لگے، آج بڑی مصیبت کا دن ہے، ایک اور آزمائش آ گئی۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ ان کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، یعنی کوئی شرم اور حیا کچھ بھی ان میں نہیں تھا، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، یعنی ان سے نکاح کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، میرے ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، لڑکیوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ان لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرنا چاہتے ہیں جو کہ اصل میں فرشتے تھے۔ لوط نے کہا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آن پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، یعنی پتھروں کی بارش برسا دی، جس میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا کہ کون سا پتھر کس کو لگے، یہ بھی طے ہونا تھا، یہ بھی پہلے سے طے تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔
تو دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی دونوں گئے، لوط علیہ السلام کی بیوی نہ بچ سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ نجات کے لیے کسی کی بیوی ہونا کافی نہیں ہے۔ دنیا میں تو کسی کی بیوی ہو کر ایک عام جاہل عورت بھی بڑی عزت مل جاتی ہے اس کو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے یا بڑے عہدے پر جو شخص ہوتا ہے، اس کو کوئی ایسی عورت شادی میں مل جاتی ہے جو اس سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن اس کی بیوی ہونے کے ناطے اچھے اچھے لباس پہن کر، اچھے اچھے کھانے کھا کر عورت سمجھنے لگتی ہے کہ وہ شاید بڑے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب تک ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، کسی کی کوئی وقت نہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، چاہے خونی رشتہ ہو اور چاہے مساہرت کا رشتہ ہو، نسب کا ہو، رضاعت کا ہو اور دوستی کا ہو، کوئی بھی ہو۔ میں ہمیشہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں پڑھتے ہوئے یہ سوچتی ہوں کہ لوط علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اور وہ آپ کے ساتھ یعنی اس دین کے مشن میں لائل نہیں ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ لوط علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب انہیں پہلے سے پتہ ہوگا کہ میں اپنے پیروکاروں کو لے کر اور بیٹیوں کو لے کر جا رہا ہوں، اور اس میں بیوی میرے ساتھ نہیں آئے گی اور وہ مر جائے گی اور تباہ ہو جائے گی۔ ایک دلی رشتہ تو ہوتا ہی ہے انسان کے ساتھ، لیکن کیا ان پر اس وقت گزر رہی ہوگی۔ تو بہرحال ہمارے جو پیغمبر تھے انہوں نے کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا دکھ نہیں جھیلے، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی وجہ سے دلی طور پر بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں جا سکیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے اور ایسی ہر مشکل سے بچائے۔